جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی کے نیوز میں ہوں سعود اشرف۔ ٹی کے نیوز کا خاص پروگرام کتابوں کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ کا سواگت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے جہاں غریبی بھوکمری بہت زیادہ ہے، یوں کہے گی اقتصادی بدحالی کا دورہ ہے۔ پھر ایسے ہی ماحول اور حالات سے ابھرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا بے مثال سسٹم دیا ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کا ایک ایسا نظام دیا ہے جس سے لوگ کے ساتھ ساتھ دنیا کے الگ الگ ممالک اور لوگ اور انسٹیٹیوشن اس سے جو کہ فائدہ اور مسئلہ تبلیغ بھی جو کہ اسی صورت کی ایک کتاب ہے، اور اس کو لکھا ہے امین احسن اصلاحی نے۔ اس پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہیں، مولانا عالمگیر ندوی صاحب ہیں، جنہوں نے زکوٰۃ اور مسئلہ تبلیغ جو کتاب ہے تقریباً 62 پیج کی اس کتاب کو انہوں نے پڑھا ہے اور پھر سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کا مال وہ کون لوگ ہیں جو ادا کر سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کے پیسے کو کن لوگوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ کہ سوالوں کے ساتھ ان سے بات چیت ہم کریں گے۔ آپ کا سواگت ہے آج کے اسپیشل پروگرام میں۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ سب سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ آپ چونکہ آج بات چیت ہو رہی زکوٰۃ اور مسئلہ تبلیغ نامی جو کتاب ہے اس کو آپ نے پڑھا ہے کمپلیٹ، اور زکوٰۃ کو سمجھنے کی جو کہ آپ نے کوشش کی ہے۔ میرا آپ سے ڈائریکٹ سوال ہے کہ جو زکوٰۃ ہے یہ کیا ہے، یا پھر یوں کہیں کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ اسلام کا ایک ایسا سسٹم اور ایک ایسا نظام ہے جو غریبوں کی مدد کے لیے اور سماج کی ترقی کے لیے اور اس کی بہبود کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اسلام کا ایک مکمل سسٹم اور نظام ہے۔ اسلامی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو اور بڑھانے کو۔ اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسلام زکوٰۃ ان بالغ مرد مسلمان عورت پر فرض قرار دیتا ہے 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر ملکیت ہو ضرورت سے زائد، جس کی قیمت آج کے حساب سے تقریباً 25,000 سم تھنگ ہوتی ہے۔ اتنی مالیت اگر کسی کے پاس ہے، مسلم مرد عورت کے پاس، تو ان پر سال گزرنے پر زکوٰۃ ادا کرنا یعنی 2.5% اپنے مال کا ادا کرنا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ اسلام کا تیسرا بہت اہم رکن ہے، بنیاد ہے، ستون ہے، جس پر اسلام کا پورا مالی سسٹم کھڑا ہوتا ہے۔ جی عالمگیر صاحب، آپ نے زکوٰۃ کو بڑے ہی اچھے ڈھنگ سے سمجھایا ہے۔ آپ سے دوسرا میرا جو سوال ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ کون لوگ ادا کریں گے؟ کیا صاحب نصاب جو ہے، اور جو صاحب نصاب کا جو پیمانہ ہے وہ کیا ہے؟ جی، صاحب نصاب کا جو پیمانہ ہے وہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی بقدر مالیت ہو ضرورت سے زائد، اور وہ مال بڑھنے والا ہو، اس میں ترقی ہو، اس میں جمود نہ ہو، اس مال پر سال کے گزرنے پر 2.5% اس کا زکوٰۃ نکالنا ضروری ہو جاتا ہے، یعنی کہ 100 روپے میں 2.5 روپے ضروری ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو ہم بتائیں کہ اسلام کا جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے یہ ایک کامیاب تجربہ کیا ہوا سسٹم ہے، جس کو لاگو کرنے سے آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا، تاریخ میں پڑھا ہوگا، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور جو خلفائے راشدین ہیں ان کے دور میں، جو اسلام کا جو سسٹم تھا زکوٰۃ کا، اس کو لاگو کرنے سے ایک مکمل نظام کھڑا ہوا تھا، جس سے سماج سے مکمل طور پر غریبی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اور اس کو صرف نہیں کہ مسلمان مانتے ہیں، بلکہ دنیا کا ایک بہت بڑا جو انسٹیٹیوشن ہے اقوام متحدہ، اس نے تسلیم کیا ہے کہ زکوٰۃ کا سسٹم بہت مضبوط سسٹم ہے، اس لیے ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کی رقم ہم کو دیں۔ یہ اقوام متحدہ نے مانا ہے کہ زکوٰۃ کا ایک ایسا طاقتور ترین سسٹم ہے، جبکہ دنیا میں بہت سارے سسٹم رائج ہیں، سوشلزم ہو، مارکسزم ہو، کیپٹلزم ہو، سب کا تجربہ کر کے دنیا اکتا چکی ہے، پھر بھی غربت کا جو حال تھا وہی حال ہے۔ آپ کو ہم بتائیں ہندوستان میں جو 60% اکانومی ہے وہ صرف 1% لوگوں کے پاس ہے۔ 1% لوگوں کے پاس ہے۔ جی ہاں،
آخر کیوں غربت کا نہیں کیا حال ہے دنیا میں غربت اور بھوکمری اور فاقہ کشی ہوگا؟ لوگوں کے ساتھ ساتھ دیش کی ایک جو اقتصادی حالت ہے وہ بدترین صورتحال میں کیوں نہیں پہنچے گی؟ خیر، ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے عالمگیر کہ آپ یہ بتائیے کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ جو صاحب مال جو استطاعت لوگ ہیں انہوں نے اس کو نکالا، لیکن یہ پیسے خرچ کس پر ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہیں جو کہ جن پر زکوٰۃ کے پیسے خرچ ہوں گے؟ جی، اسلام نے یہ پورا سسٹم جو بنا کے دیا ہے اس کے کس سے لینا ہے، سسٹم قرآن میں بھی ہے کس سے لینا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم تؤخذ من اموالہم وترد الی فقرائہم. اور اس کو کہاں خرچ کرنا ہے اس کا بھی مطلب ایک پورا سسٹم مطلب کیٹیگری وائز بیان کیا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یعنی 7 ایسے لوگ ہیں جن کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اس کا پیسہ دے سکتے ہیں. فقراء ہے، مساکین ہے، اس طرح سے جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، جو امپلائرز، جو نوکر، جو ملازم، ان کو دے سکتے ہیں. جو اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، یا پھر جی جو اللہ کے ان کو دے سکتے ہیں. ان کو دے سکتے ہیں. اچھا، ایک چیز اس میں بہت اہم سوال، چونکہ جو ناظرین ہیں ان کے من میں، ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ سوال اٹھے کہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں وہ غیر مسلموں میں نہیں جاتے ہیں، ہے نا؟ اور اگر غیر مسلم آپ سے یہ سوال کرے کہ آخر اسلام نے زکوٰۃ میں غیر مسلموں کو چونکہ شامل نہیں کیا ہے، تو ایسے میں اسلام ان کے لیے کیا مطلب جو ہے کہ راہ تلاش کرتا ہے، یا پھر وہ کیا راستہ بتاتا ہے؟ جی، بہت مناسب سوال ہے. یہ سوال اگر آتا ہے تو اسلام نے بھی اس کے لیے بتایا ہے کیسے ان کو دینا ہے. اسلام دیکھیے، اسلام نے تو یہ تو ایک مصرف ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے کیا ہے. جی، اس کے علاوہ جو صدقات کا مصرف ہے، عطیہ کا مصرف ہے، گفٹ کا مصرف ہے، وقف کا مصرف ہے، اس طرح سے قربانی میں گوشت کا، بکرے کا گوشت کا جو مصرف ہے، اور بھی الگ الگ جو مصارف ہے، اور پڑوسی کا جو کے علاوہ جو جتنے مصارف اور جو پڑوسی کا حق ہے اس کا مصرف ہے، یہ سب غیر مسلموں کے لیے بھی ہے. کیونکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کے حقوق کی بات کرتے ہوئے اتنی تلقین کی، گمان ہونے لگا کہ کہیں یہ ہماری وراثت میں، ہماری ملکیت میں ان کو حصہ نہ دلوا دیں. اتنی زیادہ ان کی اہمیت ہے. اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ اسلام نے صرف مسلمانوں کے لیے مدد کا ایک سسٹم کھڑا کیا ہے، غلط ہے. بلکہ پوری کمیونٹی کے لیے، انسانیت کے لیے کھڑا کیا ہے، اس سے پوری سماج کو فائدہ پہنچے گا. اچھا، یہ آخری سوال مطلب آپ سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ کہ زکوٰۃ اور مسئلہ تبلیغ جو امین احسن اصلاحی نے جو لکھا ہے، ان کو اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جی، مختصر میں بس یہ کہ لوگوں کو دینا ہے، ان کو اس کا مالک بنانا چاہیے. مسئلے کو لے کر کے محمد خان صاحب ربانی ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل، ایک مضمون لکھا دے رہے ہیں، اس کو مالک بنا دینے کو شرط اور ضروری قرار دے دیا تھا، جس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے تھے. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا تھا، کیا اگر کوئی غریب مر گیا ہے، ان کا کوئی وارث نہیں ہے، کیا زکوٰۃ کی رقم سے ان کے کفن دفن کا انتظام کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر اس کو ضروری اور شرط قرار دے دیں گے تو وہ چیز پیدا نہیں. احسن اصلاحی صاحب نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کو آپ ضروری قرار نہیں دے سکتے ہیں، اس سے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اچھا، اس مسئلے کو اور کیا خاص بات ہے جو آپ ایک دو منٹ میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش، اور کیا خاص ہے اس کتاب میں؟ اس کتاب میں خاص بات یہ ہے، اصلاحی صاحب مفسر قرآن ہیں. ان کے نظر اسلامی تاریخ پر اور اسلامی لٹریچر پر، قرآن اور حدیث پر بہت گہری ہے. انہوں نے قرآن اور حدیث سے اور نصوص سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ جس لام یعنی کہ للفقراء، جس لام کی وجہ سے مالک بنا دینے کو ضروری قرار دیتے ہیں، یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا اب اہم بتا رہے ہیں، کیونکہ قرآن اور نصوص سے اس طرح کی بات ثابت نہیں ہوتی ہے. جی، آپ نے سنا زکوٰۃ کے ان تمام جو ذہن میں آپ کے سوالات تھے، زکوٰۃ کیا ہیں، زکوٰۃ کے پیسے کون ادا کرنا جو کہ چاہیے، کن کو ادا کرنا چاہیے زکوٰۃ کے یہ پیسے، اور پھر کن پر خرچ کیا جا سکتا ہے، ان تمام جو سوالوں کے جواب ہمارے ساتھ محمد عالمگیر دے رہے تھے. اور آپ سے گزارش ہے کہ ان کتاب کو، چونکہ یہ پروگرام ہی ہے کتابوں کی دنیا، آپ جانتے ہیں، آپ زکوٰۃ اور مسئلہ تبلیغ امین احسن اصلاحی کی کتاب ہے، 60 پیج کی یہ کتاب ہے. اس کی قیمت، چونکہ ہم جب بھی کتاب کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کو کسی بھی کتاب سے روبرو کراتے ہیں تو ان کی جو پرائز ہے، جو قیمت ہے، آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کتاب کو خرید کر پڑھ سکتے ہیں. اس کی قیمت ہے ماتر 60 روپے. 60 روپے میں آپ اس کتاب کو خرید کر پڑھیے تاکہ آپ کو بھی
जो सवालात हैं आपके बहन जो है कि इस जहन में, उन सवालात के जवाब आपको इस किताब से मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लेते हैं आपसे रुखसत और आपसे गुजारिश है कि किताबें जरूर पढ़िए। किताबों की दुनिया के एपिसोड को अगर आपको बहुत अच्छा लगा, पसंद है, तो इसके वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप एक लोग अपने 5 दोस्तों को शेयर करते हैं, आप जानते हैं कितने लोगों तक पहुंच जाएगा। यूट्यूब पर जाकर TK न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करना।